حاتم طائی ایک بار دیکھا دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے کا راز جاننے کے لیے گھر سے نکلا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ حاتم کو ہرنی پر رحم آیا، اس نے قریب جا کر بھیڑیے کو للکارا اور کہا، اے ظالم کیا کرتا ہے، یہ بچے والی ہے، خبردار اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھیڑیا حاتم کی للکار سن کر ڈر گیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، شاید تم حاتم طائی ہو جو ایسے میں میرے آڑے آیا۔ حاتم نے جواب دیا، ہاں میں حاتم طائی ہوں۔ تیرے بارے میں یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ تو مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو نے میرا شکار میرے منہ سے کیوں چھڑایا؟ حاتم نے جواب دیا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں گوشت چاہتا ہوں کہ یہی میری خوراک ہے۔ حاتم نے جھٹ کمر سے خنجر نکال کر اپنے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ ہرنی تو حاتم کو دعائیں دیتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی اور بھیڑیا گوشت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ بھیڑیا کھاتے ہوئے حیرانی سے حاتم کو دیکھتا جا رہا تھا۔ گوشت کھا کر اس نے کہا، اے حاتم، ایسی کیا مصیبت پڑی جو تو اپنا ملک چھوڑ کر اس جنگل میں چلا آیا؟ حاتم طائی نے بتایا کہ وہ ایک سوال کا جواب معلوم کرنے نکلا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ شخص کون ہے، اس نے ایسا کیا دیکھا اور اب کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اے حاتم، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، اس کا نام دشت ہوئیدا ہے۔ جو شخص وہاں جاتا ہے یہی آواز سنتا ہے۔ حاتم نے پوچھا، دشت ہوئیدا کہاں ہے؟ بھیڑیا بولا، یہاں سے تھوڑی دور جا کر دو راستے ملیں گے، تم بائیں ہاتھ کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف ہو لینا، وہاں پہنچو گے تو اپنا مدعا حاصل کر لو گے۔ یہ سن کر حاتم وہاں سے چل دیا۔ 2-4 قدم ہی چلا ہوگا کہ درد سے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ ایک درخت کے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ بھیڑیا ابھی وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ درد اس وجہ سے ہے کہ حاتم نے خنجر سے گوشت کاٹ کر اس کے آگے ڈال دیا تھا۔ بھیڑیے کو ترس آ گیا، اس کا بھٹ قریب ہی تھا۔ وہ حاتم کو کھینچ کر وہاں لے گیا، وہاں اس کی مادہ بھی موجود تھی۔ اس نے اسے سارا حال سنایا اور پھر کہنے لگا کہ تو اس کی دیکھ بھال کر، میں اس کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ماسندران کے جنگل سے پری روح نامی جانور کے سر کا بھیجا لاتا ہوں، جس کا سر عورت کی طرح اور جسم مور کی طرح ہوتا ہے۔ بھیڑیا حاتم کو اپنی مادہ کے سپرد کر کے ماسندران کی طرف روانہ ہوا اور 7ویں دن پری روح کا سر لے کر واپس آیا۔ جب اس کا بھیجا نکال کر حاتم کے زخم پر لگایا تو زخم فوراً اچھا ہو گیا۔ حاتم طائی نے ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ کئی دن تک سفر کے بعد حاتم اس جگہ پہنچا جہاں 2 راستے نظر آتے تھے۔ وہ دائیں طرف کے راستے پر ہو لیا۔ کچھ دور آگے گیا تو ایک ریچھ زخموں سے چور تڑپتا نظر آیا۔ حاتم کو بڑا ترس آیا، قریب جا کر پوچھنے لگا، اے ریچھ، کس ظالم نے تیرا یہ حال کیا ہے؟ ریچھ نے حیرانی سے حاتم طائی کی طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے کہنے لگا، شاید تم حاتم طائی ہو جو انسان ہو کر ایک ریچھ کا حال پوچھ رہے ہو۔ میرا ماجرا یہ ہے کہ اس جنگل پر میری بادشاہت ہے، لیکن ایک شیر مجھ سے یہ بادشاہت چھین لینا چاہتا ہے۔ آج اس نے دھوکے سے مجھ پر حملہ کیا اور بری طرح زخمی کر دیا۔ حاتم نے ریچھ کے زخم صاف کیے اور اپنی پگڑی پھاڑ کر پٹی باندھی۔ پھر ریچھ کے کہنے پر اسے اٹھا کر ایک غار میں لے گیا اور وہاں کئی دنوں تک برابر اس کی مرہم پٹی کرتا رہا، یہاں تک کہ ریچھ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد حاتم طائی وہاں سے رخصت ہونے لگا تو ریچھ نے کہا، تیری وجہ سے میری زندگی بچی۔ احسان مندی کے طور پر میں تجھے ایک مہرہ دیتا ہوں جو بزرگوں کی نشانی ہے۔ جس کے پاس یہ مہرہ ہو، نہ وہ آگ میں جلے، نہ پانی میں ڈوبے اور نہ کوئی زہر اس پر اثر کرے گا۔ حاتم نے مہرے کو اپنی پگڑی میں باندھ لیا اور پھر ریچھ کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہو گیا۔ چند روز کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور آگے ایسا ریگستان نظر آیا کہ جہاں دانا تھا نہ پانی، جہاں تک نظر کام کرتی ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ لیکن حاتم ذرا نہ گھبرایا، خدا کا نام لے کر آگے بڑھتا ہی گیا۔ وہ ریگستان میں گرتے پڑتے سفر کر رہا تھا کہ ایک روز سامنے سے ایک اژدہا پہاڑ کی مانند نظر آیا۔ اژدہے نے جو اپنا سانس اندر کی طرف کھینچا تو حاتم اس سانس کے زور سے اژدہے کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ حاتم نے سوچا کہ یہ خوب ہوئی، اب بھلا میں اس اژدہے کے پیٹ سے کیسے نکلوں گا؟ وہ تو ریچھ کا دیا ہوا مہرہ اس کی پگڑی میں موجود تھا، اس لیے اژدہے کے زہر نے حاتم پر اثر نہ کیا۔ 3 روز تک حاتم اژدہے کے پیٹ میں پھرتا رہا اور ادھر ادھر راستہ ڈھونڈتا رہا۔ حاتم طائی کی بھاگ دوڑ سے اژدہے کو تکلیف ہوئی تو اس نے کہہ کر کے اسے باہر اگل دیا۔ حاتم نے باہر نکل کر خدا کا شکر ادا کیا، ریت پر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سکھائے جو اژدہے کے پیٹ میں گندگی سے لتھڑ گئے تھے۔ جب کپڑے ذرا سوکھ گئے تو آگے روانہ ہوا۔ تھوڑی دور آگے جا کر ایک تالاب نظر آیا، وہ دوڑ کر اس کے کنارے جا بیٹھا۔ اتنے میں ایک عورت پانی سے نکلی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر پھر پانی میں غوطہ مار گئی۔ جب حاتم کا پاؤں زمین کی تہہ پر پہنچا تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ ایک عالی شان باغ میں کھڑا تھا
عورت اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف چلی گئی اور وہ باغ کی سیر کرنے لگا۔ اتنے میں بہت سی عورتیں آئیں اور حاتم کو زبردستی کھینچ کر ایک ایسے مکان میں لے گئیں جو لال اور یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ اس کی ہر دیوار پر لاکھوں تصویریں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ عورتوں نے حاتم کو لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور وہ خود تصویریں بن کر دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ حاتم حیران ہو کر دیکھتا تھا کہ ابھی تو یہ جیتی جاگتی عورتیں تھیں اور ابھی تصویریں بن گئی۔ وہ اسی حیرانی میں تھا کہ ایک عورت جو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی حاتم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ 3 دن اور 3 رات تک حاتم اسی طرح تخت پر بیٹھا رہا اور وہ عورت چہرے پر نقاب ڈالے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ چوتھے روز حاتم نے سوچا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک اور عورت تخت کے نیچے سے نکلی اور اس نے حاتم کو ایک لات ماری کہ حاتم تائی کہیں کا کہیں جا پڑا۔ اب سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں عورت تھی اور نہ وہ تخت اور باغ۔ ایک جنگل لک و دک اور سنسان تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہ آتا تھا۔ حاتم اٹھا اور ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اتنے میں ایک طرف سے یہ آواز آئی، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم سیدھا اسی طرف بھاگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص سفید داڑھی فقیروں کے لباس میں زمین پر بیٹھا ہے۔ حاتم نے اس کے پاس جا کر سلام کیا تو وہ بولا، اے نوجوان، تو کہاں سے آیا ہے اور اس جنگل میں تجھے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، اے بزرگ، میں اسی بات کی تلاش میں اپنے شہر سے نکلا ہوں کہ تم نے ایسا کیا دیکھا کہ جس کی دوبارہ دیکھنے کی تمہیں ہوس ہے؟ خدا کے لیے یہ ماجرا بیان کرو۔ اس شخص نے حاتم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، ایک روز کی بات ہے کہ میں سیر کرتا ہوا ایک تالاب پر جا نکلا۔ جب پانی پینے کے لیے جھکا تو ایک عورت پانی سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ مار گئی۔ میں نے تہہ پر جا کر آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک عالی شان باغ نظر آیا۔ پھر بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے لے جا کر مجھے ایک جڑاؤ تخت پر بٹھا دیا۔ ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے تخت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کرنا چاہی تو ایک عورت نے تخت کے نیچے سے نکل کر ایک ایسی لات ماری کہ میں جنگل میں آ پڑا اور وہ باغ اور تخت سب نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی دن سے میں 8 پہر گریہ و زاری کرتا رہتا ہوں اور اس جنگل سے دوڑتے بھاگتے یہی کہتا رہتا ہوں کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔